یہ ذوالحج کا جو مہینہ ہے نا، یہ سارا بابرکت ہے، لیکن اس میں خاص کر جو شروع والے 10 دن ہیں یہ باقی دنوں سے افضل ہیں، اور پھر ان 10 دنوں میں جو یوم عرفہ ہے 9 ذوالحج کا دن ہے، یہ بڑا ہی اہم دن ہے، اور اس کی فضیلت میں تو بڑی احادیث مبارکہ آئی ہیں کہ آپ کے سامنے میں موطا امام مالک سے اور شعب الایمان سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یوم عرفہ کی فضیلت کتنی ہے۔ حضرت طلحہ علیہ الرحمہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما رؤی الشیطان یوما ہوا فیہ اصغر ولا ادخر ولا احقر ولا اغیظ منہ فی یوم عرفہ وما ذاک الا لما رأى من تنزل الرحمہ وتجاوز اللہ عن الذنوب الاعظام الا ما رأى یوم بدر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عرفہ کا جو دن ہوتا ہے نا، یہ شیطان اس دن سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ جب یوم عرفہ کا دن آتا ہے تو شیطان ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے اور دھتکارا ہوا ہو جاتا ہے، حقیر اور غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ شیطان کو غصہ پتہ کب آتا ہے؟ ہم شاید سمجھتے ہوں کہ شیطان کو گالی دیں تو شیطان غصہ آتا ہوگا، وہ خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ یار مجھے گالی دے رہے ہیں، اپنی زبان پلید کر رہے ہیں، بد کلامی منہ سے نکال رہے ہیں۔ آپ نیکی کرنا شروع کر دو، شیطان خود غصے ہو جائے گا، شیطان خود جناب جی دھتکارا جائے گا، خود ہی وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا جب تم نیکی کرنے کی طرف مائل ہو جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان غصے سے بھرا ہوتا ہے 9 ذوالحج کو، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس دن وہ دیکھتا ہے کہ آج اللہ کے بندوں پر بڑی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس وجہ سے شیطان بڑا ذلیل اور رسوا اور غصے میں ہوتا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں سے اس دن درگزر فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے بدر میں شیطان ذلیل ہوا تھا، ایسے ہی یوم میں بھی شیطان ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ ذلیل اور رسوا کیسے ہوگا؟ کہ جب ہم نیک اعمال کریں گے، ایسے کام کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، نمازیں پڑھیں، تسبیح اور تحلیل کو ورد بنائیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، اللہ کی تکبیرات کو بلند کریں، شیطان خود ہی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین جو دن ہے دعا کا وہ یوم عرفہ ہے۔ عرفہ کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑا اہم دن ہے اور بڑا بہترین دن ہے، اس دن تم جو بھی دعا مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کے دن، یوم عرفہ کو یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال جو گزر گیا اور آئندہ سال کے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔